السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ رب العزت کی خاص رحمت و توفیق کے ساتھ بیان کریں گے کہ یہ امت موبائل پر فدا ہو گئی اور قرآن سے دور ہو گئی۔ بس 1 منٹ کے لیے سوچئے گا اور خود سے صرف ایک سوال کیجئے گا، آج میرے دن کا سب سے قیمتی وقت کس کے لیے گزرا؟ اللہ کے لیے یا اس موبائل کے لیے؟ آپ مجھ سے بھی بہتر جانتے ہیں اس بات کو کہ ہم جاگتے ہیں موبائل کے ساتھ، کھاتے ہیں موبائل کے ساتھ، چلتے ہیں موبائل کے ساتھ، سوتے ہیں موبائل کے ساتھ۔ افسوس، بے حد افسوس کے ساتھ یہ بات کہوں گی کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تب بھی موبائل دماغ میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ پھر افسوس سے یہ بات کہوں گی کہ قرآن کی تلاوت کی بجائے ہم ریلز اور سٹوریز پڑھتے ہیں۔ یہ بات سننے میں تو سخت لگے گی، مگر سچ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا، قرآن سے منہ موڑ لیا اور موبائل کو اپنا معبود بنا لیا۔ سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 23 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا؟ آج کے نوجوان نسل قرآن کے بغیر تو جی سکتی ہے لیکن نیٹ کے بغیر جی نہیں سکتی۔ نیٹ بند ہو جائے نا تو گھبرا جاتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے ان کی دنیا ختم ہو گئی ہے۔ ذرا سوچئے، قرآن ہماری لائف سے نکل جا رہا ہے تو ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، لیکن اگر وائی فائی بند ہو جائے تو سر دیوار میں مارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وائی فائی بھی ابھی بند ہونا تھا۔ ذرا جواب دیے گا، کیا اسی کا نام امت محمدیہ ہونا تھا؟ کیا یہی خیر امت کا کردار ہے؟ سامعین کرام، یہ وہ لمحہ ہے کہ جب ہمیں رک کر سوچنا ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو کیا فارورڈ کر رہے ہیں، ایک مہلک ہلاک کر دینے والا آلہ یا ایک نورانی راستہ؟ اب اگر نہ جاگیں گے تو کب جاگیں گے؟ اس وقت جاگیں گے جب ہماری نسلوں کے ہاتھوں میں قرآن کی بجائے موبائل تھما ہوا ہوگا، جب بچوں کو سورہ یاسین قرآن کا ترجمہ نہیں صرف یوٹیوب چینلز کے نام یاد ہوں گے۔ آئیے آج ہم اس دردناک حقیقت کا جائزہ لیں گے کہ کیسے یہ امت قرآن سے دور ہوئی اور موبائل پر فدا ہو گئی، اور ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ قوم دوبارہ قرآن والی قوم بن جائے۔ میرے عزیزو، ہم اس زمانے میں جی رہے ہیں جسے عصر فتن کا دور کہا گیا، جس میں انسان ظاہری طور پر تو آزاد ہے لیکن حقیقت میں وہ موبائل کی قید میں ہے۔ وہ موبائل جو صرف ہم نے رابطے کے لیے لیا تھا، آج وہی ہماری آنکھوں، دل، وقت اور توجہ کا مالک بن چکا ہے۔ صبح آنکھ کھلتی ہے تو پہلا لمس قرآن کا نہیں موبائل فون کا ہوتا ہے۔ سونے سے پہلے سورۃ الملک کی تلاوت نہیں بلکہ نیٹ فلکس، ٹک ٹاک، یوٹیوب، فیس بک دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں۔ کھانے کے دسترخوان پر سنت نبوی کے مطابق ذکر الہی نہیں بلکہ مزاحیہ ویڈیوز دیکھی جا رہی ہوتی ہیں۔ یہ کیسا المیہ ہے کہ ہم نے قرآن کو طاقوں میں تو سجا کر رکھ لیا اور ٹک ٹاک کے سکرول میں اپنی قیمتی لمحے کو ضائع کر دیا۔ یہاں پہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ گھر کے در و دیوار ترس رہے ہیں سماعت قرآن کو، مسلمان غافل ہو گئے سجا کے طاق میں قرآن کو، نہ ہے ذوق شہادت نہ فکر نماز نہ شغف قرآن سے، مہینوں سالوں گزر گئے کھولے ہوئے قرآن کو۔ قرآن ہمیں پکار پکار کر کہہ رہے ہیں وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، سورۃ الفرقان آیت نمبر 30۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے میرے رب، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ قرآن کو چھوڑنے والی کون سی قوم ہے؟ کیا ہم ہی تو نہیں ہیں؟ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت والے دن اپنی امت کے حق میں شفاعت کرنی ہے، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن اپنی امت کے حق میں اللہ کے دربار میں شکایت بھی کرنی ہے۔ اور کچھ لمحے کے لیے خود سے بھی سوال کریے، کیا ہم نے قرآن کو موبائل کی جگہ دے دی ہے؟ کیا ہمارے بچوں کو قرآن کی تفسیر، قرآن کا ترجمہ یاد ہے، یا وہ کارٹون چینل یا گیمز کے ماہر بن چکے ہیں؟ اس بات کو بھی یاد رکھیے گا کہ موبائل حرام نہیں ہے
مگر اس کی حد سے زیادہ محبت ہمیں حرام کاموں کی طرف لے جاتی. قرآن صرف ایک کتاب ہی نہیں ہے، یہ وہ نور ہے جو دلوں کو زندہ کرتے ہیں. قرآن وہ ہدایت کی کتاب ہے جو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے. لیکن جب یہی قرآن بند الماریوں میں بند ہو جائے، جب اس کو رمضان کی رسم بنا لیا جائے، جب اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کے بجائے صرف تعویذ یا ثواب تک محدود کر دیا جائے، تو پھر دل مردہ ہو جاتے ہیں، معاشرہ بے حس ہو جاتا ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے. قرآن کی گواہی ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو سکون اور اطمینان ملتے ہیں. قرآن سب سے بلند ذکر ہے، لیکن آج کے نوجوان کہتے ہیں دل گھبراتا ہے، سکون نہیں ہے، خود کو خالی خالی محسوس کرتے ہیں، مگر کبھی یہ نہیں سوچا کہ دل کو جو غذا چاہیے نا، وہ ذکر اللہ ہے، وہ کلام الہی ہے. غور کریے، سوچئے بھی کہ ہم اپنے موبائل کو دن میں کتنی بار چارج کرتے ہیں تاکہ یہ بند نہ ہو جائے. اس کے بعد دیکھیے ہم نے اپنے دل کو کتنی بار قرآن کی روشنی سے چارج کی ہے تاکہ وہ زندہ رہے، مردہ نہ ہو جائے. یاد رکھیے گا، قرآن سے دوری صرف دین کا نقصان نہیں بلکہ یہ روح کا فاقہ ہے، اور جب روح کمزور ہو جائے تو انسان لاکھ کامیابیوں کے باوجود خالی اور مایوس رہتا ہے. خدا کی قسم، موبائل کا زیادہ استعمال ہماری زندگی کے مقصد کی تباہی کا ذریعہ ہے. اس میں عزت نہیں ہے، ذلالت ہی ذلالت ہے. اصل عزت قرآن میں عزت ہے، قرآن میں ہی رفت ہے، قرآن میں ہی ہر پریشانی کا علاج ہے. آؤ تو صحیح اس قرآن کی طرف. میرے بھائیوں، میری بہنوں، کیا ہم اتنا وقت نہیں نکال سکتے کہ روز 24 گھنٹوں میں سے صرف 10 منٹ قرآن کو دے دیں؟ کیا ہم اتنا وقت نہیں نکال سکتے کہ سونے سے پہلے سکرولنگ کی جگہ تھوڑا سا قرآن ہی پڑھ لیں؟ یاد رکھیے، دنیا کی کوئی بھی ایپ قبر میں فائدہ نہیں دے گی، لیکن یہ قرآن قبر میں ہمارے لیے روشنی کا ذریعہ بنے گا، یہی شفاعت کا ذریعہ بنے گا، یہی نجات کا ذریعہ بنے گا. اب بھی وقت ہے کہ قرآن کو اپنی زندگیوں میں واپس لے آئے، اس قرآن سے جڑ کر رب سے جڑ جائیں. واللہ جب میں نوجوان نسل کو دیکھتی ہوں نا اس قرآن سے بے دوری اختیار کرتے ہوئے، تو پھر زبان پر بے اختیار یہ الفاظ آ جاتے ہیں: افسوس ہے قرآن تیرے چاہنے والے ہی نہ رہے، افسوس ہے قرآن تیرے چاہنے والے ہی نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ ستارے ہی نہ رہے. میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما، ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری نسلوں کو قرآن کا محافظ بنا. اللہ فلسطینی مسلمانوں کی غائب مدد فرما. اللہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے رہائی کے اسباب پیدا فرما. اللہ ان پر بھی رحم فرما اور ان کو کفار کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. ھذا ما قال عندي واللہ اعلم بالصواب. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.